بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. माशा अल्लाह। अभी अज़ीज़ क़द्र की तिलावत से हम सब महज़ूज़ हो रहे थे, तो अब आइए हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं दावत देता हूँ हमारे क़िस्मुल जालियात मुस्लिमा के अहम ज़िम्मेदार डॉक्टर मूसा दामत बरकातहुम को कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे इस मरकज़ अब्दुल्ला बिन ज़ैद आल महमूद का मुख्तसर तारुफ़ पेश फरमाएँगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। शयूख़ अल-अफ़ाज़िल, ضيوفنا الكرام، إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، مرحبا بكم وأهلا وسهلا. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج ملتقى الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، الذي يعقد للمرة الثانية للسنة الثانية على التوالي، ويستهدف كل من أبناء الجالية الناطقة باللغة الأردية والجالية الإندونيسية والروسية والإثيوبية، ويحتوي ويشتمل على فقرات عدة متنوعة ومفيدة بإذن الله، منها استقدام شيوخ أفاضل لهم سمعة
وقبول في قلوب أبناء الجالية التي يستضافون من أجلها، وأصحاب علم وخبرة في الدعوة والخطبة والمنبر. المركز إخوتي في الله وأخواتي المحترمات يتولى على عاتقه خدمة الدعوة في أوساط الجاليات غير العربية المقيمة في قطر، ويقدم نوعين رئيسيين من الخدمة تحت هذه المظلة: الخدمة الدعوية ثم الخدمة الثقافية. الخدمة الدعوية التي يقدمها المركز تتمثل في 3 أشياء: دعوة غير المسلمين، توعية الجاليات المسلمة، ورعاية المهتدين الجدد. أما الخدمة الثقافية التي تقدمها فهي تستهدف نشر الثقافة العربية الإسلامية في أوساط الجاليات غير العربية كما قلنا، ومنها تعليم اللغة العربية على أساس القاعدة الشرعية التي تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مصادر ديننا وشريعتنا الغراء كلها باللغة العربية. ولذلك ومن أجل ذلك لا بد للمسلم أن يفهم العربية حتى يفهم تلك المصادر ويستفيد منها ويتعلم منها دينه. هذا باختصار عن المركز، ولا أريد أن أطيل الكلام أكثر، فالكلمة ليست لي والكلام ليس لي، بل لشيوخنا الأفاضل الذين بكل تأكيد تنتظرون أن تستمعوا إليهم بفارغ الصبر. لذلك أختصر كلامي هنا، وأشكركم مرة أخرى على تشريفكم للبرنامج وإتاحتكم الفرصة لنا لنخدمكم، على أمل أن نراكم مرات ومرات بإذن الله عز وجل في برامج شرعية ودعوية أخرى لنخدمكم كما قلنا، وتقر أعيننا بهذه اللقاءات المباركة التي هي بلا شك على درجة كبيرة وعالية وطاعة وعبادة أمام الله تبارك وتعالى ولديه. هذا وأكتفي بما قلته لأفسح المجال لمشايخي الأفاضل، على أمل أن الشيخ محمد بدر يختصر كلامي ويترجمه بما يتيسر له باللغة الأردية. سامحوني لأنني أخطئ في التأنيث والتذكير كثيرا في اللغة الأردية، لذلك ما أردت أن أتكلم باللغة الأردية، وجزاكم الله خير. हज़रात गिरामी, अभी हमारे डॉक्टर मूसा साहब दामत बरकातुहुम ने जो मरकज़ के तारुफ़ के सिलसिले में बहुत ही मुख्तसर और जामे बात फरमाई कि मरकज़ अब्दुल्ला बिन ज़ैद आल महमूद अस्सक़ाफ़ी अल इस्लामी के जो अहम और बुनियादी मक़ासिद हैं वो 2 मक़ासिद, एक दावती और दूसरा सक़ाफ़ती। जो दावती मक़ासिद हैं उसके जो तरीक़ेकार हैं वो एक तारीफ़ बिल इस्लाम है जो गैर मुस्लिमों में होता है, दूसरा जो दावत व इरशाद का काम है जो मसाजिद में और मुख्तलिफ़ मकामात पर उलमाए किराम बयानात करते हैं, उनके मवाइज़ होते हैं, और जो तीसरा है सक़ाफ़ती के अरबी ज़बान की तालीम, अरबी ज़बान सिखाना उर्दूदा तबका लोगों को, और दूसरे भी जो जालियात के लोग हैं उनको अरबी की तालीम, और जो इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त है उससे रूशनास कराना। ये इस मरकज़ के अहम मक़ासिद हैं, और इसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ तकरीबन 7 ज़बानों में अपने इन मक़ासिद में काम कर रहा है, और तकरीबन 7 ज़बान के दुआत मुख्तलिफ़ मकामात पर यहाँ तारीफ़ बिल इस्लाम का भी, दावत व इरशाद का भी, और अरबी ज़बान और इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त की तालीम व ताल्लुम का भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो आइए अब हम इस अज़ीमुश्शान सेमिनार अब्दुल्ला बिन ज़ैद आल महमूद को रौनक बख्शने के लिए बर्र सग़ीर की एक ऐसी अज़ीम इल्मी व फ़िक़ही शख्सियत को दावत सुखन देता हूँ जो हमारे इस सेमिनार के मेहमान ख़ुसूसी हैं, और वज़ारतुल औक़ाफ़ दौलत क़तर के अहम इदारा मरकज़ अब्दुल्ला बिन ज़ैद आल महमूद अस्सक़ाफ़ी की दावत पर हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए, जिनकी शख्सियत
فکر ولی اللہ کی امین، جن کی زبان اسلاف و اکابر کی ترجمان، جن کی طبیعت راہ اعتدال، جن کا دعوتی مشن اتحاد ملت اور وحدت امت، جن کی شخصیت کے تعارف کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ المعہد العالی الاسلامی حیدرآباد کے بانی و مؤسس اور صدر بھی ہیں، اور ہندوستان کے معروف علمی و فقہی اور تحقیقی ادارہ اسلامک فقہ اکیڈمی دہلی کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی دل کی دھڑکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری، اور دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء لکھنؤ جیسے المدارس کے شورا کی رکنیت کا بھی شرف حاصل ہے۔ اس کے علاوہ متعدد بحث و تحقیق اور علمی و فقہی اداروں کی سرپرستی کا بھی شرف حاصل ہے، جن کی علمی و فقہی تالیفات کو دور حاضر کے جدید فقہی و ملی مسائل کا مرجع و ماخذ سمجھا جاتا ہے، جو 100 سے زیادہ علمی و تحقیقی کتابوں کے مصنف، جنہیں فقیہ ملت اور فقیہ عصر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں اس عظیم شخصیت کو دعوت سخن دینے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جنہیں فقیہ ملت حضرت مولانا خالص سیف اللہ رحمانی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس شعر کے ساتھ کہ بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، بڑی مدت میں ساقی بھیجتا ہے ایسا مستانہ، جو بدل دیتا ہے بگڑا ہوا دستور میخانہ۔ موصوف تشریف لائیں اور روزہ اور اس کے مقاصد کے عنوان پر ہم سامعین کو خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اس مرکز کے ذمہ دار حضرات اور اس اجلاس کے دوسرے مہمان خصوصی ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے عالم دین شیخ اصغر امام مہدی صاحب زید مجدہم، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ میں روزہ اور اس کے مقاصد پر آپ سے کچھ عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں خواہشات کی طرف، شہوات کی طرف، ایسی چیزوں کی طرف جس کو انسان چاہتا ہے، اس کی طرف غیر معمولی میلان رکھا گیا ہے۔ خود قرآن مجید نے کہا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے لیے دنیا میں عورتیں اور مال و زر، ان کی محبت ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے، ان کی محبت ان کے دلوں میں پیوست کر دی گئی ہے۔ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی خواہشات کو کنٹرول کیا جائے۔ ایک طرف انسان میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا غیر معمولی جذبہ بھی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا دین اسی لیے آیا ہے کہ وہ انسانوں کو ان کی خواہشات پر کنٹرول کرے، وہ اس دنیا میں اپنی ضروریات تو پوری کریں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں۔ اسی لیے قرآن نے اتباع ہوا سے، اس بات سے کہ آدمی خواہش کا پرستار ہو جائے، اس سے منع کیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تربیتی نظام رکھا ہے، اور اس تربیت کا ایک اہم ترین حصہ روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی لیے اس مہینوں کو فرمایا ہوا شہر الصبر، روزہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ میں صبر کی تفسیر روزے سے کی ہے، صوم سے کی ہے۔ اور قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو یہ تقوی اور صبر کا خلاصہ اور اس کا ماحصل اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے۔ اسی لیے شہوت کے، خواہشات کے جتنے دروازے ہو سکتے تھے روزہ ان تمام دروازوں کو بند کرتا ہے۔ انسان کی خواہش کا ایک بہت بڑا ذریعہ انسان کا پیٹ ہے۔ آدمی معیشت کے میدان میں جتنے گناہ کرتا ہے وہ اپنے پیٹ کے لیے کرتا ہے، غصب کرتا ہے، چوری کرتا ہے، راہ زنی کرتا ہے، باطل طریقے پر دوسرے کے مال کو کھانے کی کوشش کرتا ہے، تجارت و کاروبار میں دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ ان سب کا مقصد اپنے پیٹ کی بڑھتی ہوئی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ انسان کی خواہش کا دوسرا دروازہ اس کے نفسانی تقاضے ہیں۔ چاہے انسان آخری درجے کی برائی میں مبتلا ہو یا انسان بدنگاہی سے کام لے، اس وقت جو سوشل میڈیا پر فحشا کا سیلاب آیا ہوا ہے، یہ فواحش کو دیکھنا، فواحش کو پھیلانا، فواحش کو تصویروں کے ذریعے نمایاں کرنا، فواحش کو اپنی تحریر اور اپنے قلم کا موضوع بنانا، یہ سب اسی مزاج کے تحت ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو حاصل کرنے میں شریعت کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے حدود کو پھلانگ جانا چاہتا ہے۔ تیسرا گناہ کا دروازہ انسان کی زبان ہے۔ زبان سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جس میں نہ انسان کا کوئی خرچ ہوتا ہے اور نہ انسان کی کوئی محنت پڑتی ہے۔ اگر آدمی شراب بھی پیے تو اس میں خرچ کرنا پڑتا ہے، اگر آدمی چوری بھی کرے تو اس میں رسک مول لینا پڑتا ہے۔ لیکن جو زبان کے گناہ ہیں، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، کسی مسلمان پر بہتان لگا دینا، یہ ایسے گناہ ہیں کہ جو بغیر کسی محنت کے ہو جاتے ہیں، اسی لیے آدمی اس کا زیادہ مرتکب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من صائم لیس لہ الا الجوع والعطش، بہت سے روزہ دار وہ ہیں کہ جن کو روزے کے نتیجے میں سوائے بھوک و پیاس کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ روزہ رکھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور غیبت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بڑے فقیہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، وہ تو غیبت کو ناقض صوم قرار دیتے تھے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ جیسے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے میاں بیوی کے تعلق سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی غیبت کسی مسلمان کی کر دے تو فرماتے تھے کہ اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ گناہ کے اور شہوات کے 3 دروازے ہیں، انسان کا پیٹ، انسان کی نفسانی خواہشات اور انسان کی زبان۔ روزہ ان تینوں چیزوں پر کنٹرول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بتایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کے خوف سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ تقوی میں دونوں باتیں شامل ہیں، آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تقوی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے دونوں طرف خاردار درخت ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور بیچ میں سے کوئی آدمی گزرے تو وہ کتنی احتیاط سے گزرے گا، اپنے جسم کو سمیٹتے ہوئے اور اپنے کپڑوں کو لپیٹتے ہوئے
کہ کوئی کانٹا اس کے کپڑے میں نہ لگ جائے، اس کے جسم میں نہ چبھ جائے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے کانٹے رکھ دیے ہیں انسان کے امتحان کے لیے۔ آدمی اس دنیا سے اس طرح گزر جائے کہ یہ کانٹے اس کے دامن عمل سے لپٹنے نہ پائیں، اس کے عمل کو، اس کے کردار کو متاثر نہیں ہونے دیں، یہ تقویٰ ہے۔ اور یہ ہو اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اگر سماج کے خوف کی وجہ سے آدمی کسی گناہ سے بچ گیا، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تو خوف ہے۔ یہ ایک آدمی ایک برائی کو دن کی روشنی میں نہیں کرتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں کرتا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں اور کمروں کی تنہائی میں اس برائی کو کرتا ہے، تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ یہ جو دن میں اس سے بچنا ہے، یہ تقویٰ نہیں کہلائے گا۔ تقویٰ اس وقت ہے جب اللہ کے خوف سے انسان اپنی خواہش کے تقاضے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو صبر کا مہینہ قرار دیا۔ صبر بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں آدمی کا جی چاہے کسی کام کے کرنے کو، لیکن آدمی اپنے آپ کو اس سے باز رکھے، یہ صبر ہے۔ تو رمضان المبارک کا اور روزے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی تربیت کی جائے، ان میں ضبط نفس کی صلاحیت پیدا ہو، ان میں اپنی شہوات اور اپنی خواہشات پر قابو پانے کی صلاحیت ہو، ان میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اپنے مفادات پر، اپنے جذبات پر اور اپنی خواہشات پر غالب رکھنے کا مزاج پیدا ہو۔ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ 30 دن ہم روزہ رکھ لیں، 30 دن ہم نماز تراویح پڑھ لیں، رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کر لیں، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب آئے، ایک ایسی تبدیلی آئے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے، اس کی زندگی کا راستہ تبدیل ہو جائے۔ روزے کا اثر اور تقوی کی اس کیفیت کو ہمیں پوری زندگی میں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی سماجی زندگی میں بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی معاشی زندگی میں بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا ٹکراؤ ہو ہماری خواہش سے، وہاں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ترجیح دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح ایسرہ مؤونہ، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ آپ دیکھیں کہ جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت واقعی ایک صاحب ایمان کا اور ایک دیندار شخص کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو غالب رکھتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو غالب رکھتا ہے، یا وہ سماج کی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، یا وہ خاندان کے لوگوں کی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے۔ حضرت مولانا شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک موقع پر فرمایا کہ لوگوں، تم لوگ نکاح میں سب کو دعوت دیتے ہو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو، روٹھے ہوئے دوستوں کو منا کر لاتے ہو، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کو بھی دعوت دیتے ہو، ان کو بھی لانے کی کوشش کرتے ہو، لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو دعوت نہیں دیتے ہو، اللہ کے احکام کو پامال کرتے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رونقتے ہو، رشتہ داری کا خیال کرتے ہو، دوستی کا خیال کرتے ہو، پڑوس کا خیال کرتے ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا خیال نہیں کرتے ہو۔ یہ موقع ہوتا ہے ہمارے امتحان کا کہ کیا واقعی ہم سادگی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اسوہ کے مطابق اپنی تقریب نکاح کو انجام دیتے ہیں۔ ہمارے جو بھائی ان ملکوں میں رہتے ہیں بمقابلہ ہندوستان میں رہنے والوں کے، ان کی معاشی حالت نسبتاً بہتر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو رزق میں فراخی عطا فرماتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ خیر کے کاموں میں استعمال ہو، بجائے اس کے کہ وہ بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے میں استعمال ہو، بجائے اس کے کہ وہ سماج کی خدمت میں استعمال ہو، بہت سی دفعہ ہر
ہر شخص کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن بہت سی دفعہ شادی کی فضول خرچی میں پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے اور ایسا عمل کیا جاتا ہے جس سے انسان کو دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، لیکن روزے کا جو اصل مقصد تھا اس مقصد کو آپ نے حاصل کیا ہی نہیں کیا۔ آپ کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اپنے نفس کی خواہشات پر، سماج کے تقاضوں پر غالب رکھنے کا مزاج آپ کے اندر پیدا ہوا یا نہیں پیدا ہوا۔ اس وقت پورے ہندوستان میں ایک ہاہاکار مچی ہوئی ہے۔ وہ ہاہاکار طلاق کے مسئلے پر ہے۔ اتنے واقعات طلاق کے پیش آتے ہیں، کسی نے موبائل پر طلاق لکھ کر بھیج دیا، کسی نے ای میل سے طلاق لکھ کر بھیج دیا۔ میں حیدرآباد میں رہتا ہوں، وہاں بھی این آر آئیز بہت ہیں۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے لوگوں نے جھوٹی اطلاع بیوی کے بارے میں دے دی، تہمت لگا دی، بغیر کسی تحقیق کے یہیں سے فون پر طلاق دے دی۔ آپ سوچئے کیا شریعت میں اس کی گنجائش ہے؟ جب آپ کے دل میں خیال پیدا ہو کسی کے دل میں بیوی کو طلاق دینے کا، اس وقت اس کے اندر اتنی کنٹرول کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے غصے پر، اپنے جذبات پر قابو رکھے۔ مردوں کو شریعت میں اسی لیے طلاق کا حق دیا گیا کہ شریعت کا تصور یہ ہے کہ مرد کے اندر زیادہ قوت فیصلہ ہوتی ہے اور وہ اپنے جذبات پر بہتر طور پر قابو پا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الحلال علی اللہ الطلاق۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنی باتوں کی گنجائش رکھی گئی ہے کسی ضرورت کی بنا پر، اس میں سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ قابل مذمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، مسلم سماج میں اور مسلمان ملکوں میں طلاق کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی ہندوستان میں ایک مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اس موقع سے ہم لوگوں نے حدیث میں طلاق کے واقعات تلاش کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جن طلاق کے واقعات کا ذکر حدیث میں آیا ہے وہ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ کم و بیش 10-12 واقعات ہیں۔ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے اور 30 سال خلافت راشدہ کے، 40 سال، اور صحابہ کی آبادی کتنی تھی؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مدینہ میں تقریباً 30,000 صحابہ آباد تھے اور مدینہ کی گرد و پیش، مضافات اور دوسری جگہوں میں 30,000 صحابہ آباد تھے۔ اگر 60,000 کی آبادی آپ مان لیں تو اتنے طویل عرصے میں کل 10-12 واقعات طلاق کے پیش آئے۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، مسلم معاشرے میں طلاق کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور مسلم ملکوں میں طلاق کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس موقع سے ڈاٹا نکالا تو افسوس ہوا کہ خود خلیجی ملکوں میں، جہاں بمقابلہ دوسرے مسلمان ملکوں کے دینداری نسبتاً زیادہ ہے، لیکن وہاں بھی طلاق کے تناسب بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر شریعت نے طلاق دینے کا ایک طریقہ بتایا، اگر طلاق دینی ہو تو ایک طلاق آدمی دے تاکہ معاملے کو سدھارنے کا موقع باقی رہے، لیکن ایک ہی دفعہ 3 طلاق دے دیتے ہیں۔ دیکھیں، میں اس پر بحث کرنے نہیں جا رہا ہوں کہ ایک دفعہ کے 3 طلاق کتنی طلاق ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک دفعہ میں 3 طلاق دینا یہ بالکل شریعت کے حکم کے خلاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ حضرت محمود ابن لبید کے دادا کا آیا اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی جو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ آپ غصے میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کیا جاتا ہے حالانکہ میں ابھی تم لوگوں کے درمیان موجود ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی شدت کو دیکھتے ہوئے ایک صحابی نے یہ سمجھا کہ شاید اس کی سزا قتل ہے، وہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا، اللہ کے رسول اقتلوہ، کیا آپ کا حکم ہے کہ میں اس پر قتل کی سزا جاری کر دوں؟
اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کتنے ناراض ہوئے۔ لیکن آج ہمارے مسلم معاشرے میں دیکھیے کہ 3 طلاق، چاہے آپ 1 دفعہ 3 طلاق دیں، چاہے آپ 3 دفعہ طلاق دیں الگ الگ وقفے کے ساتھ، 3 طلاق دینا ہی بہت بری بات ہے کہ جس سے آئندہ اس رشتہ نکاح کے استوار ہونے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ موقع ہے ہمارے تقوی کے امتحان کا، ہماری قوت برداشت کے امتحان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ فیما عیش، اللہ کے رسول میں کس طرح زندگی گزاروں، میں کس میں جیوں، میں کس طرح زندگی گزاروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا، آپ نے پھر فرمایا لا تغضب۔ پھر انہوں نے تیسری بار سوال کیا، آپ نے تیسری بار بھی فرمایا لا تغضب۔ یعنی غصہ اتنی بری چیز ہے کہ آدمی اگر اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکے تو دنیا اور آخرت دونوں کا ڈھیر سارا نقصان انسان کر لیتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہادر وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پٹخ دے، اس کو چت کر دے، بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے، جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ تو اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنا، اپنی طبیعت پر قابو رکھنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ کنز العمال میں ایک روایت آئی ہے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر مدینہ کی گلی میں نکلے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے لوگوں کے حالات کو جاننے کے لیے۔ حالات کو جاننے کی 2 صورت ہوتی ہے، ایک صورت تو ہے تجسس، لوگوں کی کمزوریوں کو جاننا، اور ایک ہے تفقد، لوگوں کی ضرورتوں اور ان کی مجبوریوں کو جاننا۔ تجسس شریعت میں ممنوع ہے اور تفقد شریعت میں اچھی چیز ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفقد کے لیے نکلتے تھے تو ایک گھر سے دیکھا آپ نے کہ کچھ گانے کی آواز آ رہی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق کا جوش بہت زیادہ تھا آپ میں، تو اتنا آپ کو غصہ آیا۔ اس زمانے میں باؤنڈری کی دیواریں بہت چھوٹی ہوا کرتی تھیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ اقدس کے بارے میں بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 8 فٹ اونچائی تھی صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باؤنڈری ہی سے کود کر اندر چلے گئے اور کہا، اے اللہ کے دشمن، ایک تو باندیک سے یہ سب کرا رہا ہے، گانا سن رہا ہے، اور پھر تو اوپر الٹا شراب بھی پی رہا ہے۔ وہ جو بڑے حضرت تھے وہ بھی حضرت عمر کے مزاج سے واقف تھے۔ انہوں نے کہا، امیر المومنین، مجھے تھوڑا سا وضاحت کا موقع دیجئے، مجھے کچھ کہنے کا موقع دیجئے۔ حضرت عمر نے اجازت دی۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے 2 حکم کو توڑا ہے اور آپ نے 3 حکم کو توڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ کسی کے گھر اس سے اجازت لیے بغیر نہ ہو، حتیٰ تستانسوا، جب تک اجازت نہ لو کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ آپ میرے گھر میں داخل ہو گئے بغیر اجازت کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب گھر میں آؤ تو اپنے گھر کے دروازے سے آؤ۔ آپ دیوار کھود کر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تجسسوا، تجسس مت کرو، اور آپ نے تجسس سے کام لیا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں تمہاری 2 غلطی کو اپنی ان 3 غلطیوں کے بدلے معاف کر دوں؟ ظاہر ہے ان کے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ کہنے لگے، بہت اچھا امیر المومنین۔ امیر کو اس بات کا حق ہوتا ہے کہ اگر کوئی جرم اس کے سامنے شہادت سے ثابت نہ ہو تو وہ اس جرم کو معاف کر سکتا ہے۔ تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ واپس تشریف لے آئے۔ مسجد نبوی میں اب جب وہ آتے تو چھپے ہوئے بیٹھتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر نے ان کو بلایا اور کہا، دیکھو اس رات جو واقعہ پیش آیا تھا میں نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، امیر المومنین، اس روز جو ہم نے توبہ کی ہے اس کے بعد سے کبھی ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ یعنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قابو پانے کی صلاحیت دیکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام سے روم و ایران کے ایوان اقتدار
لرز اٹھتا تھا، اور صحابہ بھی ان کا رعب محسوس کرتے تھے۔ لیکن جب ایک بات ان کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے کہی گئی تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری پوری زندگی اس کی مثال بن جائے کہ ہم اپنے نفس اور اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھ لیں۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں اس وقت بہت سے ایسی میڈیا کی رپورٹیں آتی ہیں، عورتوں پر مظالم کی رپورٹیں، بیوی پر مظالم کی رپورٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ آپ نے سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار فرمایا، اگر تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تب بھی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، اور اگر تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور قسم کھانی ہوتی ہے تو تم قسم کھاتی ہو وہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور قسم کھانی ہوتی ہے تو قسم کھاتی ہو برب ابراہیم، برب کعبہ کے رب کی قسم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول یہ صرف زبان سے ہوتا ہے، دل میں ہمیشہ آپ کی محبت ہوتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے، اگر حضور سے کوئی شخص ناراض ہو جائے کیا وہ مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ لیکن حضور نے اپنی ازواج مطہرات کو اپنے آپ سے ناخوش اور ناراض ہونے کا حق دیا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور اپنے گھریلو زندگی میں آپ کا سلوک کیسے رہتا تھا۔ اگر ہم اپنے خاندانوں میں، ہم اپنی گھریلو زندگی میں، ہم اپنے سماج اور ہم اپنے معاشرے میں واقعی اس پر عمل کریں اور اپنے گھر میں اس کی مثالیں پیش کریں تو دنیا کو اسلام پر اور شریعت اسلامی پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اسی سلسلے میں ایک اور بات کی طرف متوجہ کروں۔ مثال کے طور پر اسلام کا قانون میراث ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے احکام، روزے کے احکام، حج کے احکام، زکوٰۃ کے احکام اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے ہیں جتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام کو ذکر فرمایا۔ پورا ایک رکوع قانون میراث کے بارے میں، اور پھر اس قانون میراث کے سیاق میں اللہ تعالیٰ نے جو دو الفاظ استعمال فرمائے ہیں بہت ہی بامعنی اور پرمعنی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، اس میں تمہاری مرضی کا، تمہارے دینے کا، نہ دینے کا، تمہارے حصہ مقرر کرنے کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا قانون میراث کا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی سرحدیں ہیں، یہ وہ بارڈر ہیں، یہ وہ دیواریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھینچی۔ اور ظاہر ہے کہ ایک ملک اگر دوسرے ملک کی سرحد سے تجاوز کر جائے تو آپ جانتے ہیں جنگ ہو جاتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی کھینچی ہوئی سرحدوں سے آدمی تجاوز کر جائے، اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون سے آدمی بغاوت کر جائے، تو آپ سوچئے کہ وہ اسلام کی نظر میں، اللہ کے نظر میں کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ لیکن ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، دوسرے ملکوں کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، لیکن ہندوستان میں کتنی جگہ میراث کی صحیح تقسیم ہوتی ہے، بیٹیوں کو حق میراث نہیں دیا جاتا۔ اسلام سے پہلے دنیا کے کسی مذہب اور کسی قانون میں عورتوں کے لیے حق میراث نہیں تھا۔ تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے، پہلوٹا یعنی جو بڑا بیٹا ہوتا تھا وہ پوری میراث کا مستحق ہوتا تھا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں صرف ہندو بیٹے ہی میراث کے مستحق ہوتے تھے۔ عرب جاہلیت کے زمانے میں ان کا تصور یہ تھا کہ عورتوں کو اور نابالغوں کو میراث نہیں ملے گی، جن میں لڑنے کی اور مدافعت کی صلاحیت ہو وہی میراث کے مستحق ہوں گے۔ یہ رحمت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت کا مقام دیا اور بہت سی صورتوں میں عورتوں کو وارث بنایا اور ان کو ذوی الفروض میں شامل کیا۔
ان کو ایسے ورثہ میں شامل کیا بعض خواتین کو کہ جن کو کبھی حق میراث سے محروم نہیں کیا جا سکتا. جیسے بیٹے کو محروم نہیں کیا جا سکتا ویسے بیوی کو، ویسے بیٹی کو، جیسے شوہر کو محروم نہیں کیا جا سکتا ویسے بیوی کو، جیسے باپ کو محروم نہیں کیا جا سکتا ویسے ماں کو. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقوق عطا فرمائے. لیکن آج آپ دیکھیں ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس کی بیوہ موجود ہے لیکن بیٹے اپنے ماں کو حق نہیں دیتے ہیں، سب آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ماں کی کفالت کے لیے تو ہم کافی. کفالت تو آپ پر شرعاً واجب ہے، نفقہ اپنے ماں باپ کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حق دیا ہے وہ حق ان کا نکالا جانا چاہیے. بیٹیوں کو حق میراث نہیں دیا جاتا. ہندوستان میں مسلم پرسنل لاء 1937 میں جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا وہ اسی بنیاد پر بنا کہ بعض مسلمان خاندان بیٹیوں کو میراث دینے کو تیار نہیں تھے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے باپ کو حق میراث نہیں دیا جاتا ہے، ماں کو حق میراث نہیں دیا جاتا ہے، سب بچے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، قانون میراث اتنا اہم قانون ہے کہ قرآن مجید نے عبادات کے قانون سے زیادہ، نماز روزے کے احکام سے زیادہ تفصیل سے میراث کے احکام کو بیان کیا، اور پھر اس تاکید کے ساتھ کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، اس میں تم کو کوئی دخل نہیں ہے، کمی بیشی کرنے کا حق نہیں ہے تم کو. اور پھر اس تاکید کے ساتھ کہ دیکھو یہ اللہ کی قائم کی ہوئی سرحدیں ہیں، اس کو توڑنے کی اور اس کو پھلانگنے کی کوشش نہیں کرنا. لیکن آج عملی صورتحال آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں شریعت کے یہ احکام نہ صرف بے دینوں میں بلکہ نمازیوں میں اور دیندار گھرانوں میں بھی پامال کی جاتے ہیں. بس میرے بھائیوں اور دوستوں، روزے کا مقصد صرف بھوکا رہنا نہیں ہے. روزے کا مقصد انسان کے اندر ضبط نفس کی قوت پیدا کرنا ہے. اپنے مفادات، اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنی شہوات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دینا، شریعت کے تابع کر دینا، یہ مزاج پیدا کرنا مقصود ہے روزے کا. اگر ہماری پوری زندگی میں تقوی اور صبر کی یہ کیفیت پیدا ہوئی تو واقعی ہم نے روزے سے صحیح فائدہ اٹھایا. اور اگر ہم نے 30 دن روزے رکھے، تراویح کی نماز پڑھی اور پھر ہماری زندگی ویسے ہی ہو گئی تو ہم نے روزے سے فائدہ نہیں اٹھایا. کتنی اچھی سے اچھی دوا آپ کھا لیں لیکن آپ نے اگر قے کر دی تو اس دوا سے آپ کے جسم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس عبادت کے جو اصل مقاصد ہیں، جو پوری زندگی کا احاطہ کرتے ہیں، ان مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں اس کو پیدا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.